مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل یتحرک سنہ هل یشدها بالذهب ام لا۔ یہ باب اس شخص کے حکم کے بیان کے سلسلے میں ہے کہ جس کا دانت ہل رہا ہے کیا اس کو سونے سے باندھنا جائز ہے یا سونے سے باندھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہلتے دانت کو سونے سے باندھنے کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ چنانچہ جمہور علماء نے، جن میں ابراہیم نخعی، حماد بن ابی سلیمان، نافع بن جبیر، حسن بصری، ثابت بنانی، موسیٰ بن طلحہ، مالک، امام شافعی، امام احمد، ابو یوسف محمد رحمہم اللہ، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہلتے دانت کو سونے سے باندھنا ہے، ہلتے دانت کو سونے سے باندھنا یہ جائز ہے۔ اور صاحب البدائع نے اس سلسلے میں یہ کہا وَأَمَّا شَدُّ السَّنِّ الْمُتَحَرِّكَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِي أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة وعند محمد لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع۔ سمجھ میں آئی بات کہ اگر دانت ہل رہا ہے اور اس کو سونے سے باندھنا چاہ رہا ہے تو امام ابو الحسن کرخی نے یہ ذکر کیا کہ جائز ہے، اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا۔ اور جامع صغیر میں یہ ذکر کیا کہ امام اعظم کے نزدیک یہ مکروہ ہے، امام محمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، اور اگر چاندی سے باندھا ہلتا دانت تو بالاجماع مکروہ نہیں ہے۔ میں آئی بات۔ اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی یا کاٹ دی گئی اور اس نے سونے کی ناک بنا لی تو یہ سونے کی ناک بنا کر لگانا یہ بالاتفاق مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ناک بدبو دیتی ہے چاندی کی بنیاد پر، تو چاندی کی ناک جب بنا کر لگا لی جائے تو وہ چاندی کی وجہ سے بدبو آئے گی، تو اس ناک کو سونے کی بنانا ضروری ہے کہ اس میں ضرورت ہے، تو یہاں سونے کی حرمت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا بربنائے ضرورت۔ اور حضرت عرفجہ کی حدیث ابھی آئے گی، اس میں کے حوالے سے امام ابن المنذری نے یہ کہا کہ مردوں کے لیے معمولی سونے کا استعمال ضرورت کے وقت، سمجھ میں آئی بات، جیسے کہ دانتوں کو باندھنا یا اور اس کے علاوہ کام، تو یہ مطلب یہ ہے کہ بربنائے ضرورت یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ حضرت منذری نے کہا۔ تو جمہور علماء کا مذہب آپ نے سن لیا، اور اب ذرا اس کے تحت جو حدیثیں دی گئی ہیں اس کو دیکھیں۔ قد اختلف، سب سے پہلے تو قال ابو جعفر رحمہ اللہ، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قد اختلف الناس فی الرجل یتحرک سنہ، اس شخص کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ جس کا دانت ہل رہا ہے، فَيُرِيدُ أَن يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو سونے سے باندھ لے۔ فقال ابو حنیفہ، تو امام اعظم نے فرمایا لیس لہ ذلک، وہ یہ نہیں کر سکتا، وَلَهُ أَن يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ چاندی سے اس کو باندھ سکتا ہے۔ اور محمد بن حسن نے کہا لا بأس ان شدها بالذهب كذلك، کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو
سونے سے بھی باندھ لیا اس کی طرح، یعنی چاندی سے باندھنا بھی ایسے ہی، سونے سے باندھنا ایسے ہی جائز ہے جیسے چاندی سے باندھنا۔ حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا علی بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ وقال اصحاب الاملا، اصحاب املا نے کہا، ان میں بشر بن ولید بھی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام ابو یوسف سے، وہ روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، آپ سے یہ روایت ہے کہ انہ لا بأس ان یشدھا بالذہب، کہ سونے سے دانت باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال محمد بن الحسن، حضرت محمد بن حسن شیبانی نے کہا، لا بأس ان یشدھا بالذہب، ہلتے دانت کو سونے سے باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فکان من الحجۃ لأبی حنیفہ، امام اعظم کی دلیل ان کے اس قول میں جس قول کو امام محمد نے امام ابو یوسف کے طریق سے امام اعظم رحمہ اللہ سے روایت کیا، تو ان کے اس قول میں دلیل یہ ہے انہ قد نہی عن الذہب والحریر، کہ آپ نے سونے اور ریشم سے منع فرمایا، تو جب سونا اور ریشم منع ہوا تو اب ان دونوں کا استعمال بھی منع ہوگا۔ فکان ما نہی عنہ من الحریر، تو جس ریشم کو سے منع کیا گیا اس ممنوع ریشم میں اس ریشمی لباس اور ریشمی پٹی بھی داخل ہوگی، یعنی جب ریشم منع ہے تو ریشم کا لباس بھی منع ہے اور ریشم کی زخم وغیرہ پر پٹی باندھنا بھی منع ہے۔ تو جب ریشم میں ریشمی لباس اور زخم پر ریشمی پٹی ممنوع و محظور، تو ایسے ہی سونے کے استعمال سے جب منع کیا گیا تو سونے کے استعمال سے ممانعت میں ہلتے دانت کو سونے سے باندھنے کی ممانعت بھی اس میں داخل ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُحَمَّدٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَایَتِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ، حضرت امام محمد کے مذہب پر دلیل امام اعظم کے خلاف امام محمد کی بطریق قاضی ابو یوسف جو امام اعظم سے روایت ہے، اس روایت میں امام اعظم کے خلاف امام محمد نے اپنے مذہب کی تائید میں دلیل جو پیش کی ہے وہ یہ ہے، ان ما ذکر من تعصیب الجراح بالحریر ان کان مما فعل، کہ زخم کی پٹیاں جو ریشم سے کی جاتی ہیں، یعنی جس زخم کی پٹیوں کا ریشم کے ذریعے بنائی گئی پٹیوں کا جو ذکر کیا گیا، اگر یہ واقعی ایسا ہے جو کیا جاتا ہے کیونکہ یہ زخم کا اس سے علاج ہوتا ہے، تو اگر اس طریقے سے ریشمی پٹی باندھ کر کے علاج ہوتا ہے فلا بأس بہ، تو اب زخم پر ریشم کی پٹی باندھنے میں اور ریشم کی پٹیوں سے زخم کا علاج کرنے میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ دَوَاءٌ، کیونکہ یہ دوا ہے، کما اباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحریر من الحکۃ التي كانت بہما، حکہ خارش اور کھجلی کی بیماری کو کہا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے مطلب امام محمد نے قیاس کیا ریشم کی پٹی کے باندھنے کے جواز کو قیاس کیا مطلب دوسری چیز پر،
اور وہ قیاس یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، ان دونوں کو خارش اور کھجلی کی شکایت ہو گئی تھی، تو اس خارش کی بنیاد پر حضرت زبیر بن عوام کے لیے، عبد الرحمن بن عوف کے لیے آپ نے ریشم کے پہننے کو مباح قرار دیا تھا۔ فَكَذَلِكَ عَصَائِبُ الْحَرِيرِ، تو جب ریشم کو پہننا دونوں کے لیے جائز تھا، ہاں بیماری کی بنیاد پر ریشم کے پہننے کو مباح قرار دیا، تو اسی کی طرح ریشم کی پٹیاں بھی ہیں اگر وہ زخم کا علاج ہوں، لتقل مدتہ، تاکہ ان کا زخم مندمل ہو سکے، کم ہو سکے۔ تو مطلب ایسے ہی ریشمی، جس طریقے سے ریشمی کپڑا علاج للحکہ، یہ کھجلی کا علاج ہے، فلا بأس بہا، تو اب ریشم کی پٹیوں میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ زخم کی پٹی نہ قرار پائیں اور وہ اور تمام پٹیاں اس سلسلے میں برابر ہیں، فہی مکروہۃ، تو اب اس کا استعمال کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ اگر زخم کا علاج نہ ہو اور وہ مطلب ریشم کی پٹیاں اور دیگر تمام پٹیاں اس معاملے میں برابر ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب ریشم کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الذَّهَبِ، تو اسی کی طرح وہ ہے جو سونے کا ذکر ہم نے کیا کہ اس سے مراد ان کان یراد منہ، اگر اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کیونکہ سونے سے دانت کو باندھنا اس لیے جائز ہے کہ بدبو نہیں آتی ہے، جیسے کہ چاندی میں بدبو آتی ہے، فلا بأس بہ، تو اب اس میں کوئی کسی قسم کی مطلب صراحت، وہ قباحت نہیں ہے۔ وقد اباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعرفجۃ بن اسعد ان يتخذ انفا من ذهب، امام محمد کا موقف چونکہ یہ ہوا کہ سونے سے ہلتے دانت کو باندھنا بھی جائز ہے، جیسے چاندی سے ہلتا ہوا دانت باندھنا جائز ہے، تو اس کے جواز پر بہت ساری ابھی آپ نے گفتگو سنی اور دلیل بھی امام محمد کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کو بھی سنا گیا۔ اب اپنے دعوے کی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے اور تائید کے طور پر ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عرفجہ بن اسعد کے لیے سونے کی ناک بنانے کو جائز قرار دیا کہ وہ اپنے لیے سونے کی ناک بنائیں، تو یہ امام محمد کے قول کی صحت کی تائید میں یہ حضرت عرفجہ کی حدیث کو بیان کیا، جس پر جمہور ہیں، گویا کہ جمہور کی تائید کر رہے ہیں اس عبارت سے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی نے اس کو 4 حسن طریقوں سے ذکر کیا۔ پہلا طریقہ محمد بن خزیمہ بن راشد بصری کا ہے، حدثنا الحجاج بن منہال الانماطی قال حدثنا ابو الاشہب، تو ابو الاشہب کا نام جعفر بن حیان العطاردی ہے، اور پھر تحویل السند ہداسی ہے، اس کے بعد پھر ابو بشر الرقی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا بن عبید الموصلی، دوسری طریق یہ حسان بن عبید موصلی سے روایت کرتے ہیں، اور اسی کے آخر تک کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن طرفہ، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن طرفہ سے، اور وہ اپنے دادا عرفجہ سے، عرفجہ بن اسعد سے، انہ اصیب انفہ یوم الکلاب فی الجاہلیہ، یوم الکلاب یہ کاف کے ضمے اور لام کی تخفیف کے ساتھ ہے اور بائے موحدہ کے ساتھ، ایسی جگہ کہ جس میں عرب کے 2 مشہور دن تھے، عرب کے ایام مشہورہ میں سے 2 دن تھے، اور کلاب اول اور کلاب ثانی، اور 2 دن ایک ہی جگہ میں تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان پانی ہے، یمامہ سے 7 میل کی دوری پر، اور وہاں مطلب واقعہ زمانے جاہلیت میں جنگ ہوئی تھی، تو یہ ایک قول یہ بھی ہے۔ اور کلاب بھی یہ بنی عرجہ کے سہلان کی وادی کا نام ہے،
ہیں بنی نمیر میں سے، جہاں کھجور اور پانی بہت زیادہ تھا۔ تو یہ کلاب کے تعلق سے تشریح۔ حضرت عرفجہ بن اسعد کی ناک یعنی کلاب کے دن زمانہ جاہلیت میں کٹ گئی، ان کو تکلیف، ان کی ناک کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچی کلاب کے دن زمانہ جاہلیت میں۔ فاتخذ انفم من ورق ورق، تو انہوں نے چاندی کے سکے کی ناک بنا لی۔ فانتن علیہ، تو اب اس میں بدبو شروع ہو گئی، اس نے بدبو دی چاندی کی ناک نے۔ فشکا ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی شکایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک بنانے کا حکم ارشاد کیا۔ ففعل، تو عرفجہ بن اسعد نے ایسے ہی کیا۔ اب دیکھیے دوسرا، حدثنا سلیمان بن شعیب، چوتھا طریق ہے یہ۔ تو حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد والخصیب بن ناصح الحارثی واسد بن موسى الفقی البغدادی قالوا حدثنا ابو الاشہب جعفر بن حیان العطاردی، تو یہ کہتے ہیں عن عبد الرحمن بن طرفہ عن عرفجہ ابن سعد، اسی کے ہم مثل۔ فقد اباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعرفجہ بن اسعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عرفجہ بن اسعد کے واسطے یہ جائز قرار دیا کہ وہ سونے کی ناک بنائیں۔ سونے کی ناک بنانا انہوں نے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جائز قرار دیا، جبکہ وہ ایسی بدبو نہ دے جیسے چاندی بدبو دیتی ہے۔ فلما کانا ذالک کذالک فی الانف، جب سونے کا حکم جب چاندی کا حکم یا سونے کا حکم ناک کے سلسلے میں چاندی کے حکم کی طرح ہے، تو ایسے ہی اس کی طرح دانت کا بھی حکم ہوگا کہ جب ناک کے میٹر میں سونے کی ناک کو بنانے کا حکم دیا عرفجہ بن اسعد کے لیے، تو ایسے ہی ہلتے دانت کے وقت بھی پھر کوئی حرج نہیں ہوگا کہ دانت اگر ہل رہا ہے تو سونے سے اس کو باندھ لو جبکہ بدبو نہ دے۔ تو وہ بدبو جو چاندی کی ہوتی ہے، سمجھے، تو چاندی کی فیکون النتن الذی، جو چاندی کی بنیاد پر بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو مبیح ہے سونے کے استعمال کے لیے، جائز قرار دینے والی ہے۔ جیسے کہ وہ بدبو کہ جس سے ناک میں آتی ہے، جو اس سے ناک میں یعنی اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ سونے کے اس کی جگہ کو استعمال کرنے کو جائز قرار دینے والی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہاں یہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر ذکر فرمایا وفی ذلک حجۃ اخری، اور اس سلسلے میں ایک دوسری دلیل بھی ہے، یعنی ہلتے دانت کو سونے سے باندھنے کے جواز کے سلسلے میں قیاس کے لحاظ سے بھی ایک دوسری دلیل ہے، اس دلیل کو ذکر کر رہے ہیں۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے چاندی کے استعمال کو ایسے ہی مکروہ دیکھا جیسا کہ سونے کا استعمال مکروہ ہے، تو سونا اور چاندی دونوں استعمال کے اعتبار سے کراہت میں برابر ہوئے، اور ممانعت دونوں کو شامل ہے، منع ہے حدیثوں میں۔ لہٰذا دانت کو چاندی سے باندھنا اب یہ مکروہ استعمال سے خارج ہوگا، تو جب چاندی سے دانت باندھنا یہ استعمال مکروہ سے خارج ہوا، تو ایسے ہی دانت کا سونے سے باندھنا بھی یہ خارج مکروہ کے استعمال سے باہر ہوگا۔ لہٰذا جس طریقے سے چاندی سے دانت باندھنا یہ مکروہ نہیں ہے، ایسے ہی ہلتے دانت کو سونے کے تار سے باندھنا بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ امام محمد اور جمہور کی دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ ہلتے دانت کو سونے سے باندھنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ فرماتے ہیں وفی ذالک حجۃ اخری، اس سلسلے میں دوسری دلیل ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے
چاندی کے استعمال کو مکروہ دیکھا جیسا کہ سونے کے استعمال کو مکروہ پایا۔ فلما کان مستوین فی الکراہہ، جب یہ دونوں کراہت میں مستویین فی الکراہہ، کراہت میں دونوں برابر ہوئے اور نہیں ان کو شامل ہوئی، اور ہاتھ دانت کو چاندی سے باندھنا یہ مکروہ کے استعمال سے خارج ہوا، تو ایسے ہی اس کا سونے سے باندھنا بھی مکروہ کے استعمال سے خارج ہوگا۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اب یہاں سے ایک سوال پیش کرنا چاہتے ہیں وجہ نظر پر، یعنی جو قیاس کیا امام محمد اور جمہور نے، تو اس وجہ نظر پر سوال وارد ہے۔ سوال بغور سننا، تقریر سوال یوں ہے کہ اس کو اس طریقے سے ذکر کیا جائے کہ یعنی ہاتھ کو وہ دانت کو باندھنے کا، سونے کے ذریعے دانت کو باندھنے کا چاندی کے ذریعے دانت کے باندھنے پر قیاس کیا گیا کہ جیسے چاندی سے باندھنا جائز ہے ویسے ہی سونے سے باندھنا جائز ہے۔ اس وجہ سے قیاس کیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک استعمال مکروہ سے خارج ہے۔ اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ جیسے چاندی استعمال مکروہ سے خارج ہے ویسے ہی سونا بھی استعمال مکروہ سے خارج ہے، لہٰذا چاندی سے باندھنا جائز تو سونے سے باندھنا بھی جائز۔ تو یہ علت بیان کر کے قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال جائز قرار دیا گیا ہے اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کا استعمال جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، تو اب چاندی سے جو لوگوں کے لیے جائز قرار دیا گیا وہ سونے سے جائز قرار نہیں دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہلتے دانت کو چاندی سے باندھنا مباح قرار دیا جا رہا ہے اور سونے سے باندھنا مباح قرار نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سوال ہوا قائل کی طرف سے، جواب یہ ہے کہ قیاس تو بھائی یہی چاہتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے مباح ہو، جیسے کہ چاندی کی انگوٹھی مباح و جائز ہے، لیکن اور اگر قیاس کو یعنی مان لیا جائے اس نہیں کے مقابلے میں جو نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں وارد آئی ہے، اگر قیاس کو مان لیا جائے تو جب مطلب سونے کے استعمال سے مردوں کے لیے سونے کے استعمال پر ممانعت جب آئی تو مطلب یہ ہے کہ تُرِکَ نظر کو چھوڑ دیا گیا، قیاس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ جب یہ پتہ چل گیا کہ قیاس نص کے مقابلے میں فاسد ہے، اگر نہیں کا ورود نہ ہوتا تو بلا شبہ سونے کا حکم بھی چاندی کا حکم ہوتا، جس طریقے سے جب چاندی سے باندھنا جائز ہے تو سونے سے باندھنا بھی جائز ہوتا۔ لیکن جناب عالی اب نص آ گئی، مردوں کے لیے سونے کے استعمال کے حرام ہونے پر نص کا ورود ہو گیا ہے۔ اب جب نص کا ورود ہو گیا ہے تو اب سونے کے استعمال کے جواز کو چاندی کے استعمال کے جواز پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نص کے مقابلے میں قیاس فاسد ہے اور قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہم نے چاندی کی انگوٹھی کو دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے مباح قرار دی گئی ہے اور سونے کی انگوٹھی سے روک دیا گیا ہے، تو لوگوں کے لیے چاندی سے وہ مباح قرار دیا گیا جو سونے سے مباح قرار نہیں دیا گیا۔ قیل لہو، تو اس قائل سے کہا جائے گا قیاس یہی ہے کہ لو خلینا نحن، اگر ہم صرف قیاس کریں تو وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے ایسے ہی جیسے چاندی کی انگوٹھی، لیکن ہم کو اس سے روکا گیا۔ وجاء النہی عن خاتم الذہب نصا، اور سونے کی انگوٹھی کے سے ممانعت پر نہیں آئی صراحت کے ساتھ، تو ہم نے نص کا قول کیا، نص کو لیا، وترکنا لہ النظر، اور نص کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سونے کو بھی اباحت میں چاندی کی انگوٹھی کی طرح قرار دے دیتے، تو اس کی طرح دانت کو باندھنا جب چاندی سے جائز ہے تو یہ ثابت ہوا کہ اگر سونے سے باندھ لیا تو یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ تفریق میں ان کے درمیان فرق بیان کرنے میں کوئی ایسی سنت آئے یجب لہا ترک النظر، جس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جانا ضروری ہو، جیسا کہ سونے کی انگوٹھی میں ایک ایسی سنت آئی ہے کہ جس نے اس سے منع کر دیا اور حجت قائم کر دی اور اس کے وجہ سے قیاس کو چھوڑنا واجب ہو گیا، لہٰذا اس تمام تر تقریر سے امام محمد کا قول ثابت ہو گیا۔
فَإِنْ قَالَ قائل، یہاں سے اب مطلب یہ ہے کہ ایک اعتراض اور ہے، انشاءاللہ اس کو پھر دیکھ لیا جائے گا، ٹائم ہو گیا ہے۔